الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے 3 کتابوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو تورات کا تذکرہ فرمایا، انجیل کا تذکرہ فرمایا، اور ان دونوں کی تصدیق کرنے والی کتاب لا ریب کتاب قرآن کریم، اس کا بھی اللہ جل شانہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا رد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی، یعنی یہاں پہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہے کہ اے پیارے حبیب، اس اللہ جل شانہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ وہ کتاب کیسی عظیم ہے؟ ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے ہیں۔ وانزل التوراة والانجیل من قبل، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ یعنی ایک تو کتاب قرآن کریم اے پیارے حبیب آپ پر نازل فرمائی، جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور قرآن کریم سے پہلے اللہ جل شانہ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس وانزل الفرقان، اور فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور فرقان ہے۔ فرقان سے مراد یہ کہ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اللہ نے نازل فرمائی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب انتقام لینے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ 3 آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہوا۔ قرآن کریم کے حوالے سے تو ہم الحمدللہ سبھی مسلمان احباب بخوبی آگاہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2 کتابیں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا، ایک تورات اور انجیل جو سابقہ انبیاء کرام پہ نازل ہوئیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جیسے اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہمارے نزدیک جو اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے، ہم تمام کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جو بندہ کسی ایک پیغمبر کے بارے میں بھی ذرا سے شک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، یا کسی ایک پیغمبر کی تعلیمات کا بھی انکار کرتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
इसी तरह किताबों के हवाले से भी हम मुसलमानों का ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, जो भी सहाइफ नाजिल फरमाए, वो तमाम के तमाम बरहक थे, कलाम इलाही थे। हाँ, अगरचे बाद में उनके अंदर तहरीफ़ें वगैरह हो गई, लेकिन जो असल आसमानी किताबें हैं उन पर ईमान लाना हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है। जो बंदा किसी भी कलाम इलाही का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो अहबाब दी वकार, तौरात और इंजील, इसके हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे। तौरात के बारे में बाज़ उलमाए कराम ने ये कहा कि तौरात का लफ्ज़ तौरिया से माखूज़ है और तौरिया किनाया को कहते हैं। तो चूँकि तौरात में ज़्यादातर मिसालें दी हैं, यानी इशारतन मिसालें दे के बाद बयान की गई है, इसलिए इसे तौरिया कहा गया। इसी से फिर तौरात बन गया। और एक इसका माना ये भी बयान किया, बाज़ उलमा ने कहा कि ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इब्रानी ज़ुबान में तौरात का माना है शरीयत, यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से शरीयत के अहकाम नाजिल फरमाए गए, उन्हें तौरात कहा गया, उन्हें शरीयत कहा गया। तो अहबाब दी वकार, जो तौरात है मौजूदा दौर में इसे बाइबल और किताब मुक़द्दस के नाम से याद किया जाता है। ये असल में बाइबल और किताब मुक़द्दस का एक हिस्सा है। मौजूदा दौर में आम तौर पे जो बाइबल छपती है, जिसे किताब मुक़द्दस भी कहा जाता है, कलाम मुक़द्दस भी कह दिया जाता है, इसके अंदर ये दोनों ही शामिल हैं। तौरात भी है और इसमें इंजील भी है। इसकी असल वजह ये है कि जो ईसाई हैं वो इन दोनों पे ईमान रखते हैं और दोनों की तालीमात को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आम तौर पे जो आजकल दुनिया के अंदर मौजूद है वो तौरात और इंजील दोनों को इकट्ठे शाये किया गया और उसे बाइबल या कलाम मुक़द्दस या किताब मुक़द्दस कह दिया जाता है। और ये जो किताब मुक़द्दस है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को पुराना अहदनामा कहा जाता है और एक को नया अहदनामा कहा जाता है। तो पुराने अहदनामे से मुराद आम तौर पे तौरात लिया जाता है और नए अहदनामे से मुराद इंजील लिया जाता है। तो इस अंदाज से इसकी आम तौर पे तरतीब है। तो जो ईसाई हजरात हैं वो इन दोनों का ईमान रखते हैं, दोनों की तालीमात को अपनाते हैं। उनके यहाँ ये दोनों ही पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो यहूदी हैं ये आम तौर पर जो पुराना अहदनामा है इसे तस्लीम करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं। फिर ये जो पुराना अहदनामा यहूदियों के मुख्तलिफ मुक़द्दस सहीफ़ों का ये मजमूआ है और इसके बारे में उलमा यहूद ने अहदनामा कदीम को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। यानी जो तौरात है यहूदियों की जो किताब है जिसे अहदनामा कदीम के नाम से याद किया जाता है, इसे वो 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से को तौरात का नाम देते हैं, दूसरे हिस्से को सहाइफ़ अंबिया का नाम देते हैं और तीसरे हिस्से को सहाइफ़ मुक़द्दसा का नाम आम तौर पे दिया जाता है। तो हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने तौरात को भी नाजिल फरमाया और अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंजील को भी नाजिल फरमाया और इसका बाकायदा हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। कुरान करीम से हमें इसका सबूत मिलता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने तौरात व इंजील को नाजिल फरमाया। बहुत सी आयात हैं जिसमें तौरात के नाजिल होने का तज़किरा होता है। उनमें से एक आय बय्यना इस अंदाज से है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, व आतैना मूसल किताबा व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, कि हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब अता फरमाई और इसे बनु इसराइल के लिए हमने हिदायत बनाया।
تو اس انداز سے بہت سی آیات ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ صراحت کے ساتھ اس کا نام بھی تورات قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اسے ارشاد فرمایا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ جو سابقہ انبیاء کرام تھے وہ اس کے ذریعے جو ماننے والے تھے ان کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو اس انداز سے قرآن کریم کے اندر تورات کے نازل ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور انجیل کے نازل ہونے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ انجیل کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ انجیل کے بارے میں بھی مختلف نظریات بیان کیے گئے۔ ایک ان میں سے بات یہ بیان کی کہ جو انجیل ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یونانی زبان میں انجیل کے معنی ہیں بشارت کے۔ تو انجیل کو بشارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہمارے پیغمبر نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر جلوہ گری کی بشارت دی گئی۔ تو اس بنیاد پہ اسے انجیل کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ جو سابقہ کتاب تھی انجیل، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، تو چونکہ ان کی سابقہ کتاب کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام انجیل رکھا گیا۔ پھر یہ جو موجودہ انجیل ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ انجیل اللہ کی طرف سے کلام حق تھا، جو اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا وہ کلام حق ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر اصل انجیل من و عن جیسے اللہ کا کلام تھا اس انداز سے موجود نہیں ہے۔ ان دونوں کے اندر تحریفیں ہو گئیں، تورات کے اندر بھی ہوئی، انجیل کے اندر بھی ہوئی۔ تو جو موجودہ انجیل ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسے تالیف کیا گیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 3 سالوں میں جو خطبات ارشاد فرمائے، جو آپ نے کلام طیبات ارشاد فرمائے، تو بعد میں آپ کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو جو آپ کے حواری تھے، جو آپ کے ماننے والے تھے، پھر انہیں جو آپ کے خطبات یاد تھے انہوں نے ایک جگہ پہ جمع کیا اور انہیں مختلف انداز سے لکھا۔ موجودہ دور کے اندر جو انجیل ہے اسے عام طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا 4 طرح کی انجیلیں موجودہ دور کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کو متی کی انجیل کہا جاتا ہے، دوسری کو مرکز کی انجیل کہا جاتا ہے، اور تیسری کو لوکا کی انجیل کہا جاتا ہے، اور چوتھی کو یوحنا کی انجیل کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں 4 شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے اپنے اپنے انداز سے ان خطبات کو جمع کیا، اور جو موجودہ بائبل ہے، جو کلام مقدس ہے، اس کے اندر یہ 4 انجیلیں موجود ہیں۔ یعنی یہ چونکہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کو جمع کیا گیا، تورات اور انجیل دونوں کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں اسے بنایا گیا، جسے کتاب مقدس بھی کہتے ہیں، بائبل بھی کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں عام طور پہ یہ مل جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ عہد نامہ قدیم
یعنی تورات بھی موجود ہے جو کہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے، اسی طرح اس کے اندر عہد نامہ جدید یعنی انجیل بھی موجود ہے جو کہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، یا 4 انجیلیں ہیں جنہیں اناجیل اربع کے نام سے عام طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا وہ کلام برحق ہے، لیکن جو موجودہ کتابیں موجود ہیں کلام مقدس کے نام سے، اس کے اندر تحریفات ہوئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بالکل اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، اس میں اللہ کے جو کلام کی تعلیمات تھی ان کا مفہوم بھی موجود ہے، لیکن عام طور پر ان کے اندر تحریف ہو گئی، اور قرآن کریم نے بڑی صراحت کے ساتھ اسے بیان بھی فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان سابقہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب کو لکھ لیا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑا مال حاصل کریں۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ بے شک ان یہود میں سے ایک گروہ نے یہ کہا تھا کہ جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس میں دانستہ طور پہ تحریف کر دیتے تھے۔ تو اس انداز سے ہمارے قرآن کریم کے اندر بھی صراحت کے ساتھ اسے بیان کر دیا گیا کہ جو کلام مقدس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا انبیاء کرام پر دیگر امتوں کی تعلیمات کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ کلام اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن جو موجودہ کتاب تورات یا انجیل یا جسے کلام مقدس یا کتاب مقدس یا بائبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں اس کی کچھ تعلیمات کا ظہور ہے صحیح، یعنی ان کا کچھ مفہوم ہے، لیکن زیادہ تر ان کے اندر تحریف کر دی گئیں، یہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایجاد ہے کہ یہ جیسے 14 صدیاں پہلے تھا، اپنے ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک زبر اور زیر کے ساتھ آج تک دنیا میں اسی انداز سے موجود ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو سابقہ آسمانی کتابیں برحق تھیں، لیکن ان کے اندر تحریفیں ہو گئیں، وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہ سکیں، لیکن جو قرآن کریم ہے یہ اس انداز سے حق ہے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو از سر نو بیان بھی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی منعن ایک ایک حرف کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔